بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو غزوہ تبوک سے متعلق جاری ہے اور بات پہنچی تھی ہماری کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں منافقین کا ذکر اور منافقین کی جو حرکتیں اور ان کی جو خصلتیں، ان کی جو صفات ہیں، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں فرمایا۔ بالخصوص غزوہ تبوک کا معاملہ جو پیش آیا، منافقین نے ایک جو کہ بہت ہی برا کردار انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بالخصوص سورہ توبہ میں منافقین کے پردے کو کیا ہے، فاش کیا۔ اسی لیے سورہ توبہ کو بعض اہل علم سورہ الفاضحہ کہا کرتے ہیں۔ فاضحہ اس لیے کیونکہ اس صورت میں، سورہ توبہ میں، غزوہ تبوک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین اور ان کی صفات اور ان کی عادات اور ان کی حرکتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے پردے کو کیا ہے، فاش کر دیا۔ ان منافقین نے غزوہ تبوک میں شرکت کیوں نہیں کی اور عدم شرکت کی کیا وجہ، کیا سبب بنی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری باتوں کا ذکر سورہ توبہ میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ یہ منافقین جنہوں نے تمہارے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے انکار کیا، شرکت کرنے سے پیچھے رہ گئے، یحلفون باللہ، یہ منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ کس بات پر قسم؟ انہم لمنکم، اس بات پر قسم کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، تم مسلمان ہو تو ہم بھی مسلمان ہیں، اس بات پر قسم کھاتے ہیں۔ یحلفون باللہ ویحلفون باللہ انہم لمنکم، یہ منافقین قسم کھاتے ہیں کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، تم مسلمانوں کی جماعت کے افراد ہیں۔ وما ہم منکم، اللہ کی طرف سے جواب، وما ہم منکم، اے نبی تم ہوشیار رہنا، ان کے قسم کھانے پر تم دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ وما ہم منکم، حقیقت یہ ہے کہ یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وما ہم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ڈرپوک ہے۔ کیوں ڈرپوک ہے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کا اظہار نہ کریں زبان سے تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو حشر یہ مسلمان مشرکین مکہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے صرف اپنی جان بچانے کے لیے اس ڈر سے اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ قوم کیا ہے؟ ڈرپوک قوم ہیں۔ فرمایا اللہ نے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ اس بات پر قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ یہ تم ہی میں سے ہے، تم مسلمانوں میں سے ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، لیکن یاد رہے تم کو کہ یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ تو ڈرپوک قوم ہے، یہ تم میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم جو زبان سے کہتے ہو، اللہ اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، وہی تمہارے باطن میں ہیں۔ لیکن ان منافقین جو قسم کھاتے ہیں، جھوٹی قسم، ان کا معاملہ کیا ہے؟ جو زبان سے کہتے ہیں
وہ ان کے باطن میں نہیں ہیں، بلکہ زبان پر کچھ ہے اور ان کے اندر کچھ اور پایا جاتا ہے۔ زبان پر ایمان ہے، ظاہر کرتے ہیں یہ، لیکن باطن میں ان کے کیا ہے؟ بے ایمانی اور یہ کفر پایا جاتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ڈر اور ان کے ڈرپوک ہونے کی علامت اور نشانی فرمایا اللہ نے، لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون، اگر ان کو کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے، او مغارات یا کوئی غار ان کو مل جائے، او مدخلا یا کوئی ایسی چیز جس میں یہ اپنا سر گھسا سکیں، اپنا سر ڈال سکیں، لولوا الیہ وہم یجمعون، اگر ایسی چیزیں ایسی جگہ ان کو مل جائیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، تو یہ دوڑ کر کے اس کے طرف کیا ہے؟ بھاگیں گے اور اپنے آپ کو کیا ہے؟ اس میں جا کر چھپا لیں گے تاکہ تمہارے ساتھ غزوے میں شرکت نہ کر سکیں۔ یہ ان کی حقیقت اور یہ ان کا ڈرپوک ہونے کی علامت ہے کہ ان کو چھپنے کی جگہ کی ضرورت ہے۔ یہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی پناہ اور کوئی جگہ مل جائے جہاں پر ہم پناہ لے سکیں محمد سے اور ان کے ساتھیوں سے، ان کے ساتھ ہم نہ جا سکیں، یا کوئی غار مل جائے جس غار میں داخل ہو کر ہم چھپ جائیں، یا کم از کم سر گھسانے کی کوئی جگہ مل جائے کہ ہم اپنے چہرے کو چھپا لیں۔ اگر ان کو ایسی جگہ مل جائے، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو یہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف جائیں گے اور اپنے آپ کو چھپا لیں گے۔ تو ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم خصلت اور منافقین کی علامت کا جو ذکر کیا، یہ قوم ایسی قوم ہے منافقین کی کہ جو بہت ہی زیادہ ڈرپوک قوم ہے، بہت ہی زیادہ ڈرپوک قوم ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ انہی منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں، من یلمزک فی الصدقات، کہ تمہاری برائی بیان کرتے ہیں صدقات کے بارے میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت، الزام ڈالتے ہیں صدقات کے بارے میں۔ صدقات مطلب نفلی صدقہ خیرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان لا کر دیا کرتے تھے، اپنی زکوٰۃ لا کر دیا کرتے تھے، صدقات لا کر کے دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد اسے کیا ہے؟ مستحقین تک، ضرورت مندوں تک ان صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کو پہنچایا کرتے تھے۔ تو آپ کے ذمہ تھا اکٹھا کرنا اور اس کے بعد کیا ہے؟ اسے بانٹنا اور تقسیم کرنا۔ جس طرح آپ اسے تقسیم کرنے کا حکم دیتے، اسی طرح اس مال کو، صدقے کے مال کو، زکوٰۃ کے مال کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو ان منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت، الزام عائد کیا صدقات کے بارے میں کہ آپ جو صدقہ دیتے ہیں اس میں آپ انصاف سے کام نہیں لیتے۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ صدقات کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے آپ کے بارے میں کہ اگر ان کو اس میں سے کچھ حصہ مل جائے تو یہ راضی ہو جائیں، اور اگر اس میں سے ان کو کچھ حصہ نہ دیا جائے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ مال کو تقسیم کیا کرتے تھے، جس کو جو ضرورت ہے اتنا مال اسے جو ہے دے دیا جاتا تھا، جس کو ضرورت نہیں ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ منافقین، ان میں سے اگر کسی کو نصیب میں مل جائے، اس کے نصیب میں آ جائے صدقات اور خیرات کا مال تقسیم کرنے میں، تو رضوا، تو وہ راضی رہتا، خوش رہتا اللہ کے رسول سے۔ وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو نہیں ملتا، نہیں دیا جاتا، اذا ہم یسخطون، تو یہ ناراض ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہنے لگتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت ان کی بیان کی کہ رسول کا جو طریقہ ہے اور رسول کا جو انصاف ہے وہ ان کو ناپسند ہے۔ یہ صرف اسی وقت خوش رہتے ہیں جب رسول ان کو ان کے حصے میں کچھ دے دے، اور اگر رسول نے کچھ نہیں دیا ان کو تو یہ کیا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان منافقین کی اول اور آخر فکر دنیا کا مقصد ہے، نبی کے ساتھ جڑے ہیں اسی وقت تک خوش ہیں جب ان کو نبی کے ذریعے دنیا ملتے رہے، مال ملتا رہے، لیکن جہاں کچھ محرومیت ہو جائے، حاصل نہ ہو، محروم رہ جائیں دنیاوی کوئی چیز یا مال سے، تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی جو دوستی اور تعلقات کی جو بنیاد ہے وہ صرف کیا ہے، مال ہے۔ مال اگر ملتا رہے ان کو تو یہ خوش رہیں گے، اور اگر مال سے محرومیت ہے، مال سے محروم رکھا جائے ان کو تو یہ ناراض ہو جاتے۔ تو یہ ان کی دوستی اور تعلقات کی کیا ہے، بنیاد ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اگر یہ راضی ہو جاتے جو ان کے نصیب میں آتا اللہ اس کے رسول کی طرف سے، جو ان کے نصیب میں آتا اس پر یہ راضی ہو جاتے، تھوڑا ہوتا، قلیل ہوتا یا کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر اس پر یہ راضی رہتے، وقالو اور اس بات کو کہتے حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل و کرم سے ہمیں ضرور نوازے گا، انا الی اللہ راغبون ہم سب اللہ کی طرف کیا ہے، لوٹنے والے ہیں، اور اللہ ہی سے اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہم امید رکھتے ہیں۔ اگر یہ بات یہ کہتے تو ان کے لیے کیا ہے، یہ بہتر ہوتا۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے کیا ہے، انہیں نوازتا، لیکن انہوں نے یہ بات کہنے کے بجائے کیا کہا کہ اگر ہمیں ملا تو ہم راضی، اور اگر ان کو نہیں ملتا تو یہ کیا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب ناراض ہو جائیں مال کے محروم ہونے کی بنا پر تو نبی پر تہمت، ان کو طعنہ اور اسی طرح الزام، طرح طرح کی باتیں نبی کے حق میں کیا ہے، کہا کرتے ہیں۔ تو ان کی جو دوستی کی بنیاد، تعلقات، اٹھنا بیٹھنا ان کا صرف مال کی بنا پر ہے۔ مال اگر ملتا رہے تو یہ اپنا تعلقات برقرار رکھیں گے، اور جہاں مال سے محروم کر دیا جائے ان کو تو یہ ناراضگی مول لیتے ہیں، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کے بجائے اپنی ہی زبان سے نبی کے حق میں اور ان کے ساتھیوں کے حق میں بری باتیں کیا ہے، کہنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کو نہیں ملتا تو اتنا اگر یہ کہہ دیتے کہ ہم کو جو کچھ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ملا ہم راضی ہیں، اور یہ کہتے حسبنا اللہ اللہ کی ذات ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ اللہ اس کے رسول ہمیں اپنے فضل و کرم سے ضرور نوازے گا، انا الی اللہ راغبون اور ہم سب اللہ ہی سے طلب کرتے ہیں، اللہ ہی سے امید رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کی، اللہ ہی کی سپرد ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ اگر یہ بات کہتے تو ان کے لیے کیا ہے، زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن حضرات، منافقین سے کیسے امید رکھی جائے کہ اس قسم کی بات یہ کہیں؟ اس قسم کی بات اگر کوئی کہے گا تو صرف وہی جو اللہ اس کے رسول سے سچی محبت اور سچا ایمان والا ہو، کہ اگر اسے کچھ ملے، روزی روٹی میں کشادگی، الحمدللہ، روزی روٹی میں مال میں کوئی تنگی، تو ایسی حالت میں ناشکری نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، کفریہ بول نہیں بولتا، بلکہ اللہ اس کے رسول یا اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھتا ہے، اور اسے یقین ہے کہ اللہ کی ذات مجھے ضرور کیا اپنے فضل و کرم سے نوازے گی، اور کہتا ہے حسبنا اللہ اللہ کی ذات ہمارے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہے، لیکن منافقین ان کے اندر یہ چیز کبھی نہیں پائی جائے گی۔ اگر مال ملتا رہے تو وہ خوش رہیں گے، اور جہاں مال سے محرومیت ہوگی تو وہ کیا ہے،
ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تبوک ہی میں ان منافقین کی ایک اور صفت اور خصلت کا ذکر کیا اور فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نبی کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، یہ نبی کان کا کچا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، اور ایذا پہنچانے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، دلیل یہ ہے کہ یہ نبی کے حق میں اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ نبی کان کا کچا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے حضرات، یہ کون لوگ ہیں کہ جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں؟ یہ منافقین ہیں۔ نبی کو ایذا طرح طرح قسم سے اور مختلف طریقوں سے، مختلف حرکتوں سے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک حرکت، ایک طریقہ ایذا اور تکلیف پہنچانے کا یہ ہے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ لوگوں کے درمیان یہ بولتے پھرتے ہیں ہوا اذن، یہ نبی تو کان کا کچا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، یوم آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا انسان کبھی نبی کے حق میں یہ بات کہے کہ یہ نبی کان کا کچا ہے؟ ایمان والا کبھی نہیں کہے گا۔ یہ بات صرف وہی کہہ سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی کمی ہے اور جس کے اندر کیا ہے، دھوکہ اور نفاق پایا جاتا ہے۔ اسی لیے منافقین کہا کرتے تھے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نبی کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں ہوا اذن، کہ یہ نبی کان کا کچا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی ہر قسم کی باتوں کو اپنے کانوں سے سن لیتا ہے اور اس پر اعتماد، اس پر بھروسہ اور ان باتوں کو کیا ہے، سچا مانتا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر غلط بات تھی، جیسے کہ انشاءاللہ اس کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس آیت میں آگے جو ہے بیان کیا، لیکن آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ مزید اس نقطے کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم